اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایسے واقعات سنیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمت، شفقت اور عظیم اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ یہ غزوہ حنین کی وادی میں پیش آیا۔ یہ وادی مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ یہ وادی پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ اندر کی زمین زیادہ تر کھلے میدان کی صورت میں ہے، جس میں پتھریلے حصے بھی ہیں اور نشیبی علاقے بھی۔ ان نشیبی حصوں میں دشمن چھپ کر گھات لگا سکتے تھے، اور یہیں غزوہ حنین میں ہوا۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک لمبا سا کھلا علاقہ، راستے تنگ اور نشیب و فراز والے ہیں۔ گھات لگانے کے لیے بہت موزوں جگہ ہے۔ چونکہ یہ مقام طائف کے قریب تھا، اس لیے قبیلہ حوازن اور ثقیف یہاں اکٹھے ہوئے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد حوازن اور ثقیف قبائل نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنی فوج وادی حنین میں چھپا دی، تاکہ جیسے ہی مسلمان وادی میں اترے اوپر سے اچانک حملہ کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں کو دیکھتے ہی انہوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، صحابہ بھاگنے لگے۔ اس بھاگم بھاگ میں ایک صحابی کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ ان صحابی نے جنگی بھاری جوتے پہن رکھے تھے۔ جب ان کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ انہوں نے وہ چھڑی ان صحابی کو ماری، جبکہ صحابی نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس ٹک نے انہیں کوئی تکلیف نہ دی۔ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، یقیناً اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم نازل ہوگا۔ مارے خوف کے ساری رات سو نہیں سکے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں ایک اعلان ہوا، کل جس صحابی کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آیا تھا وہ سامنے آئیں۔ وہ صحابی ڈرے سہمے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت پیغام ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے اب میری خیر نہیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور شفقت سے فرمایا، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سارے مجمع کے سامنے میرے دو جہاں کے آقا نے ایک صحابی سے معافی مانگی۔ اپنی تکلیف بھول گئے، صرف اپنا چھڑی مارنا یاد تھا۔ نہ صرف معافی مانگی بلکہ 60 اونٹنیاں بھی تحفے کے طور پر دیں۔ جس دن آقا دو جہان نے مکہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر بیٹھے تھے۔ عاجزی اس قدر زیادہ تھی کہ سر جھکائے اونٹنی پر سوار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نیئرلی قصوہ کو ٹچ ہونے والی تھی۔ نہ غرور تھا نہ تکبر۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ہندا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی اور خوفزدہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ واشی، جس نے اپنے نیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا۔ صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے مت آنا کہ تجھے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب خیبر فتح کیا تو ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش رچائی۔ بکری کا بھنا ہوا گوشت جس میں زہر ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ چلاکی اور مکاری اتنی کہ شک بھی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو استعمال کیا۔ حضرت صفیہ زینب کی رشتہ دار تھیں۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کھانا زہریلا ہے۔ جب یہ خبر صحابہ تک پہنچی تو صحابہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اس عورت کو سزا دی جائے اور قتل کیا جائے، مگر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ فرمایا، نہیں عمر، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ غزوہ احد میں
मुनाफिकीन ने गद्दारी की। अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर लश्कर से अलग हो गया। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी राय को नहीं मानते तो हम क्यों उनके साथ लड़ें। ये खबर सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इजाज़त दे मैं इनकी गर्दनें उड़ा दूं ताकि ये इस्लाम के लश्कर को कमज़ोर ना कर सके। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया और फरमाया, नहीं उमर, लोग ये ना कहें कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराते हैं। ये फ़ैसला रहमत और हिकमत का था। मेरे माँ बाप, मेरी मालो जान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी सदाकत की गवाही दुश्मन भी देते थे। फ़तह मक्का से पहले का ज़माना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत के खतूत दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भेजे। इन्हीं में एक ख़त रूमी बादशाह हरकल के पास भी पहुंचा। हरकल इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था। हरकल ने अरब ताजरों को बुलाया जो इस वक्त शाम आए हुए थे। उनमें अबू सफ़ियान बिन हर्ब भी शामिल थे। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। बादशाह ने अबू सफ़ियान को करीब बुलाया और पूछा, मोहम्मद जिसने नबुव्वत का दावा किया है उसका नसब कैसा है। अबू सफ़ियान बोले, वो आला ख़ानदान के हैं, हम सब उन्हें मुअज़्ज़ज़ मानते हैं। हरकल बोला, क्या उनसे पहले भी तुम्हारे यहाँ किसी ने नबुव्वत का दावा किया है। अबू सफ़ियान बोला, नहीं। हरकल, क्या उनके मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अबू सफ़ियान बोले, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हरकल ने पूछा, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला या उन्होंने कभी वादा खिलाफ़ी की। अबू सफ़ियान बोले, नहीं, हरगिज़ नहीं। बादशाह हरकल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर ये सब सच है तो ये वाकई नबी हैं और मुझे यकीन है उनकी हुकूमत जहाँ तक पहुँचेगी जहाँ आज मैं बैठा हूँ। अबू सफ़ियान कहते हैं, इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम की सच्चाई उतर गई थी, लेकिन मैंने इस्लाम फ़तह मक्का के बाद कबूल किया। ये वाक़या गवाही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और करदार के चर्चे सिर्फ़ अरब में नहीं बल्कि रूम और अजम के बादशाहों तक पहुँच चुके थे। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, उनकी सच्चाई के सामने दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी झुक गए। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।